بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، تو آخر میں سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں دو واقعات کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو تخلیق کیا، اس سے قبل اس پر پانی تھا، تو پانی اصل ہے اس کائنات کی۔ قرآن کہتا ہے وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ تو پانی اس دنیا میں ابھی بھی جو ہے بہت زیادہ، یعنی شاید 1/3 جو ہے اپنا 2/3 جو ہے وہ پانی ہے، اور بڑے بڑے سمندر ہیں۔ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے پورا، اگر اس پہ کام کیا جائے ریسرچ پرپز سے، سمندر اور سمندر کی مخلوق جو ہے بحر اوقیانوس میں، اس سے قبل ایک تارکین وطن کی کشتی جو ہے، جس میں بدقسمتی سے پاکستانی نوجوان بھی 300 کے لگ بھگ سوار تھے اور ٹوٹل 800 کے قریب لوگ تھے، وہ سمندر برد ہو گئی، یونان کے درمیان گریس کے اندر جو ہے پہنچی اور ڈوب گئی یا ڈبوئی گئی۔ جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، چیما گوئیاں ہو رہی ہیں، میں جب لوگوں کے ویلاگ سنتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اپنے چینل کی پروجیکشن کے لیے ایسے ایسے جھوٹ اور ایسی باتیں، خدا کے لیے کسی کی موت کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں، جو بھی ہوا ان کے ساتھ، اور بدگمانیوں کی بنیاد پر ایسی باتیں نہ کی جائیں۔ تو بہت افسوس ہوا ان کے ڈوبنے کا۔ وہ روزگار کی تلاش میں تھے، لاکھوں روپے دے کر وہ یونان اپنا جرمنی پہنچنا چاہ رہے تھے، اور یورپ کے ان ممالک میں جہاں پہ روزگار زیادہ، اس کے مواقع زیادہ ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ مقام سوچنے کا ہے کہ ایسے روزگار کے وسائل یہاں پیدا کیے جائیں کہ اپنا نوجوان باہر نہ جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پہ توکل کی بھی باہر کیف کمی ہے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں بھی ہم اکثر خراب ہوتے ہیں، لالچ میں، ان چیزوں میں۔ اگلی بات عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کشتی کا سانحہ بھی دل خراش تھا اور اس کے اثرات موجود تھے کہ ہم کنٹینیوسلی ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ 5 مسافر، جس میں بڑے بڑے نام، پاکستان سے 2 باپ بیٹا اینگریو کمپنی کے مالک تھے، جو داؤد فیملی کے، جناب شہزادہ داؤد صاحب، ان کے بیٹے سلمان، وہ بھی اس میں تھے۔ ایک آبدوز میں، آبدوز ایک قسم کا، یوں سمجھ لیں ایک کیپسول ٹائپ ایک ویسل ہوتی ہے، ایک سب میرین ہوتا ہے، جو یعنی کہ پانی پروف ہوتا ہے، تو وہ پانی کے اندر جا کے اگر کہیں پہ سرچ کرنا ہو، ملٹری پرپس کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ وہاں کی برطانیہ کی کسی مشہور کمپنی نے اس کو بنایا ہوا تھا، اور یہ اس کا تیسرا سفر تھا۔ جو بنانے والا تھا یا جو کمپنی کا مالک ہے، وہ خود ہی اس کو رن کر رہا تھا اور چلا رہا تھا۔ اور اس میں بڑا ایک نیرو قسم کا، چونکہ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے، 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے سمندر میں گئے تھے، لیکن کیا خبر کہ سمندر ہی ان کی قبر ثابت ہوگا، اور اللہ جانے کیا ہوا، کیسے دھماکہ ہوا۔ بہت کچھ کہا جا رہا ہے، کیا سارائیاں ہیں، لیکن باہر کے موت ایک اٹل ہے اور ان پر آ گئی۔ اتنے ارب پتی اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود وہ چند سانسیں اپنی جو ہے بحال نہ رکھ سکے، اور ابھی تک تو شاید ان بیچاروں کی نعشیں بھی نہیں ملیں۔ بحیثیت ایک انسان کے سب کا دکھ ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان کے ان 2 باپ بیٹے کا بہت دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی بخشش فرمائے، اور جو دیگر ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ درست ہے وہ اللہ نے وعدہ کیا وہی فرمائیں۔ اور بڑے بڑے اس میں نام آتے ہیں۔ برطانیہ کا کوئی امیر ترین آدمی اس میں تھا، ہیڈرش، اور پال ہینری، جو کہ اس سے پہلے بھی سمندر میں، اچھا وہ گئے کیوں، 1912 میں ٹائٹینک ڈوبا تھا، برطانوی سمندری جہاز، اور اس کے مالک نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے ایک ایسا شپ تیار کیا ہے معاذ اللہ، جس کو گاڈ بھی اگر ڈبونا چاہے نہیں ڈبو سکتا۔ اس کی سٹیٹمنٹ یہ تھی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ناراض ہوئے اور پھر وہ ڈوب گیا، اور یوں اس میں 1300 مسافروں کی جان گئی۔ اور اس وقت کی، اگر ہم نے تو موویز میں بھی دیکھا، اگر آپ ٹائٹینک دیکھیں، اگرچہ اس میں کئی اور منفی پہلو بھی آ جاتے ہیں، مذہب کے استاد یا شاگرد کی حیثیت سے میں آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کرتا، پڑھ لیں آپ۔ تو ٹائٹینک کے اندر کیا تھا، ایک انسانیت کی بڑی کمی محسوس ہوئی کہ جب پتہ چلا برطانیہ کے شہر کے بڑے لوگوں کو کہ ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے صرف ان لوگوں کو پروٹیکشن دی
جو اوپر کے حصے میں تھے، اور انہوں نے یہ جو آج انسانیت کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں، اس وقت انہوں نے کلاسیفائی کر کے آن دا بیسس آف فائنینشیل لیولز انہوں نے لوگوں کو اس میں بٹھایا ہوا تھا، اور کئی لوگ اس میں چلے گئے، وفاقی کہانیاں بھی اس میں ہیں۔ یہ وہی ٹائٹینک ہے جو 4000 فٹ نیچے پڑا ہے بحر اوقیانوس میں، یہ آبدوز ان کو دیکھنے کے لیے گئی، ایک ٹورزم ٹائپ بیس ان کا سفر تھا، لیکن کیا ہی خبر تھی کہ یہ آخری سفر ہے، اور اللہ جانے اب سمندر میں کیا ہوا۔ کچھ کہہ رہے ہیں، ماہرین کہہ رہے ہیں جی کہ آبدوز پھٹ گئی ہے، چونکہ پانی کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی جو باڈی تھی وہ اس کو اینڈورنس لیول کم تھا تو بلاسٹ کر گئی اور ختم ہو گئی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس پر ایک تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اتنا مال لگا کے نیچے گئے، کسی انسان کے ساتھ دیکھیں اللہ نے ان کو دیا ہے اور اللہ ہی دینے والے ہیں، تو ہمیں کیا ان سے مالدار ہونے سے کوئی نفرت ہونی چاہیے؟ یہ بھی غلط باتیں ہیں۔ ہم پتہ نہیں ہماری موت کیسے آئے، شاید ان کی موت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اچھی آ گئی ہو ان مسلمانوں کی، لہٰذا ایک دن یہ فنا ہو جانا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ہمارے ویلاگ کا یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو ثبات نہیں ہے، نو ون از ایٹرنل ان دس ورلڈ، ایوری لیونگ بینگ از فارٹل۔ اور خاص طور پہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے نا، جو اللہ نے دلائل دیے اپنے خدا ہونے کے، اور اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو میری قدرتوں کو صرف سمندر میں آ کر دیکھو کتنی گہرائیاں ہیں، تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ رب کائنات جو ہے وہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ تو ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس دنیا کے ساتھ جی نہیں لگانا چاہیے، اور خاص طور پہ اگر آپ کو جو ملا ہے اس پر راضی رہیں۔ ورنہ اب دیکھیں 19 سالہ داؤد، اس کا باپ اللہ نے اس کو کتنا نوازا تھا، لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ ہی دنیا سے جا چکا ہے۔ بہت کچھ اور بھی جس کے امکانات ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کانسپائریسیز اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تو ہم اس میں بات نہیں کرتے۔ سمپلی یہی مقصد ہے ہمارا مذہب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ اس زندگی کو عارضی سمجھیں، لڑائیاں جھگڑے ترک رکھیں، حلال کمائیں، جتنا میسر ہے اس پہ راضی رہیں۔ سیر و سیاحت بھی بری چیز نہیں، اگر وہ وہاں گئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ اپنی موت پوری موت دیکھیں، وہ اگر دیکھ کے آ جاتے اور ان کی لائف میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ تو اور زیادہ بے ثباتی اگر اس کو وہ دیکھتے، کتنی بڑی دیو ہیکل شپ پڑی ہوئی ہے سمندر میں، اور اب مچھلیوں کا گھر ہے اور آبی مخلوق اس میں رہ رہی ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں جی ٹکڑے ہو رہا ہے، یہ بھی امکان ہے کہ وہ پھٹا ہو، اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں چونکہ زنگ لگ رہا ہے پانی کے اندر، لوہے سے بنا ہوا ہے۔ تو اللہ ہی ہے، قرآن کہتا ہے، جو سمندر کے اوپر تمہارے جہازوں کو ٹھہراتا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اسی کی قدرتوں پہ یقین رکھیں، مومن بن کر رہیں، مسلمان بن کر رہیں، اور ہمیشہ مثبت سوچنے والے رہیں، اور ترقی کی ساری راہیں ضرور اختیار کریں، اور پوری دنیا کے انسانوں سے بھی پیار کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسلام کا وہ امیج پیش کریں جو ایکچول ہے، باعث نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو انسانیت کا نقصان ہوا ہے، اس پر اس کو پورا فرمائے، اور ان کے ورثاء کو صبر دے، اور جو بیچارے تارکین وطن کا پہلے میں نے ذکر کیا، ان کی فیملیاں اور زیادہ پیچھے چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ خدا کرے کہ یہاں قانون کا راج ہو، رونقیں ہوں، معیشت ہو، اسلام کا بول بالا ہو، برکتیں ہوں۔ صبح صبح آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ ہمارے چینل کو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر بلال دانش کو اجازت دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔